خان صاحب ایک سیاستدان نہیں ہے، خان صاحب ایک لیڈر ہیں. چاہے میں جیتوں یا نہ جیتوں، دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب میں حکومت ہے. میں اپنے بچوں کو بھی دیکھوں گی، میں اپنے حلقے کو بھی اسی طرح ایک بچے کی طرح ہی دیکھوں گی. میرے مخالفین، ان کا خاندان بھی ملتان میں رہائش پذیر نہیں ہے. میں الیکشنز کے بعد بھی ہاروں یا جیتوں یہاں پر موجود ہوں گی. میرے بچے ہیں، میری بچوں کی ذمہ داری بھی ہے، تو عورتوں کو ان دونوں کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. وہ وزیر اعظم رہے اور وہ ملتان سے تھے، اور آج بھی ملتان اتنا ہی محروم ہے ایک فلائی اوور کے علاوہ تو اور یہاں کچھ بھی نہیں بنا. میری بیٹی جب اس کو میں نے بتایا کہ ماما الیکشن لڑنے جا رہی ہیں تو وہ رونے لگی. پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ رو کیوں رہے ہو؟ ماما اس کا یہ مطلب ہے ہم بھی نانا سائیں کی طرح آپ کو ٹی وی پہ صرف دیکھیں گے. السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں شاہد رانا. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ حلقہ 157 کے الیکشن میں دو بڑے سیاسی خاندان آمنے سامنے ہیں. ایک جانب سید یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے موسیٰ گیلانی تو دوسری جانب شاہ قریشی کی صاحبزادی مہر بانو قریشی ہیں. مہر بانو قریشی کے حوالے سے ہم آج یہ جانیں گے کہ وہ کہاں سے تعلیم یافتہ ہیں، سیاست میں کب اور کس طرح شمولیت اختیار کی، آپ کی فیملی لائف کیا ہے اور آپ کیوں اس سیاست میں انٹر ہوئی ہیں. مہر بانو صاحبہ، السلام علیکم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی سیاست میں شمولیت کب اور کیسے ہوئی، اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنی تعلیم کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کیجیے کہ آپ کی تعلیم کہاں سے ہے اور کیا آپ نے پڑھا ہے. تعلیم سے شروع کرتے ہیں. سیاست میں ہمیشہ سے دلچسپی تھی ایکڈیمک. جب میں نے اپنے اے لیولز کیے تو تب بھی میں نے گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس اور انٹرنیشنل ریلیشن سبجیکٹ لیا. اس کے بعد یہ میرا جو اس میں دلچسپی ہے وہ اور گہری ہوتی گئی. میں نے اپنا جو انڈر گریجویٹ ڈگری کی لوکلی پنجاب گورنمنٹ آف پنجاب کی جو ڈگری ہے کنیڈ کالج سے، اس میں بھی میں نے سیاست اور جرنلزم میں کی. پھر اس کے بعد جب میں یونیورسٹی آف ساسیکس گئی، وہاں پر بھی میں نے ڈبل میجر کیا تھا، پالیٹکس میں اور سوسیولوجی میں. اچھا، یہ بتائیے کہ سیاست میں آپ اپنی مرضی سے آئیں یا والد صاحب کی خواہش تھی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی سیاست میں آپ کو نہیں دیکھا. میرا ہمیشہ سے انٹرسٹ تھا سیاست میں، بہت دلچسپی تھی. آئی آر تھیوری ہو، گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس ہو، اس کی ہسٹری ہو، اور ہمیشہ گھر میں بھی ہماری جو گفتگو ہوتی تھی، گھر پہ ایک ڈبیٹ ہوتی تھی تو وہ سیاست کے اوپر ہی ہوتی تھی، پالیسی میٹرز کے اوپر ہوتی تھی. اور ایک مذاق ہوتا تھا میرے بابا اور میرے بھائی کے درمیان. وہ کہتے تھے یہ اس کی ایکڈیمک سیاست ہے اور ہم تمہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، پریکٹیکل سیاست ہے، وہ بتاتے ہیں. تو ہم کبھی کبھی کافی نقطوں پہ ہمارا اختلاف ہوتا تھا. تو یہ کہانی ہے. قریشی خاندان سیاست کے حوالے سے یقیناً ایک بہت بڑا نام ہے جو پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کا ایک بحیثیت خاتون سیاست میں آنا ایک اتفاق ہے یا وقت کی ضرورت؟ دیکھیے، اگر میں آپ کو سچی میں بتاؤں تو مجھے ہمیشہ دلچسپی تھی، مگر ہمارے خاندان میں یہ روایت کبھی بھی نہیں تھی کہ عورتیں سیاست میں آئیں. تو یہ مجھے ایک ناممکن خواب لگتا تھا. اور اس کے بعد جب میری شادی ہوئی تو میں نے سوچا، وہ بالکل ایک فرق ماحول تھا. ایک بزنس فیملی سے تعلق ہے، ان کا سیاست سے دور دور سے کوئی تعلق نہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ اب بہت دور اس منزل سے میں جا چکی ہوں، اور میری دلچسپی وہیں کی وہیں رہی. میں سوشل میڈیا پہ بھی بڑی ایکٹیو ہوں. میں اپنا تبصرہ بھی بڑا کرتی ہوں. میں اپنے ہمیشہ اوپینینز اور ویوز اپنے والد کے ساتھ شیئر کرتی تھی. کافی حد تک وہ میرے ساتھ اگری بھی کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہاں تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، تمہارے میں ویسے، وہ ہمیشہ کہتے تھے تمہارے میں پولیٹیکل بگ ہے، تمہیں سمجھ ہے سیاست کی. ایک اتنے بڑے حلقے میں جا کر الیکشن لڑنا اور ایک فیملی لائف سے نکل کر اس طرح سیاسی ایکٹیویٹیز کرنا کتنا مشکل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی، وہ کیونکہ ہمارا پردے کا سسٹم ہے، ہمارے خاندان کی یہ روایت نہیں ہے. پالیٹکس میں، جلسوں میں ان کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، مگر کراؤڈ میں ہمیشہ پائی جاتی تھی. لوگوں کو پتہ نہیں، میں نے کبھی اپنے والد کا نام استعمال نہیں کیا، مگر میں بہت سے جلسے ہیں، میں آپ کو تصویریں بھی دکھا سکتی ہوں، آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتی ہوں، جہاں پہ ہم پیچھے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، مطلب عوام کے ساتھ. ہم عوام کے طور پر ہی جاتے تھے. میں کوئی وائس چیئرمین کی بیٹی بن کے کبھی کسی جلسے میں نہیں گئی. تو مزہ بھی اسی میں آتا تھا جلسے کا اصل میں. یہ بتائیے کہ عمران خان کی شخصیت آپ کو پہلے سے پسند تھی یا صرف پارٹی کی وجہ سے ان کو پسند کرتی ہیں؟ نہیں، دیکھیں، عمران خان صاحب کو ہم بچپن سے آئیڈیلائز کرتے ہیں. وہ پہلے ایک سپورٹس ہیرو تھے، مگر اس سے کہیں بڑھ کے جب انہوں نے کینسر ہسپتال اپنا بنانا شروع کیا
تو اس میں بھی ہم انوالو تھے. ہم تو کپتان کے چھوٹے چھوٹے ٹائگرز تھے, فنڈ ریزنگ کیا کرتے تھے اور وہ اس کے انعام ملتے تھے, اور سب سے پسندیدہ جس کا آج تک مجھے بڑا فخر ہے کہ وہ جو بیج ملا تھا کپتانز ٹائگرز کا. تو تب سے ہم خان صاحب کو ہمیشہ دیکھتے تھے ایز اے پرسن, جو ایک انسان جو پورے ایک ملک کو انسپائر کر رہا ہے, ایک نیشن کو انسپائر کر رہا ہے, ایک لیڈر. آپ کے سیاسی مخالفین کا کہنا ہے کہ عمران خان نہ اچھے سیاستدان ہیں اور نہ ہی کوئی بڑے سیاسی لیڈر. آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ واقعی میں خان صاحب ایک سیاستدان نہیں ہیں, خان صاحب ایک لیڈر ہیں, بہت بڑے لیڈر ہیں, بہت بڑی سوچ رکھتے ہیں اور بہت بڑا ویژن ہے ان کا پاکستان کے لیے. سیاسی مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی رہائش چونکہ کراچی میں ہے تو آپ اپروچیبل نہیں ہوں گی. ہنسی بھی آتی ہے, تعجب بھی ہوتا ہے, کیونکہ جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں میرے مخالفین, ان کا خاندان بھی ملتان میں رہائش پذیر نہیں ہے, وہ بھی ایک اور شہر میں رہتے ہیں. کراچی پاکستان کا اتنا ہی حصہ ہے جیسے کہ دوسرے شہر ہیں. نہ ویزا آنے کے لیے لگتا ہے, نہ جانے کے لیے لگتا ہے. جیسے میں ابھی بھی یہاں پر موجود ہوں, میں الیکشنز کے بعد بھی ہاروں یا جیتوں یہاں پر موجود ہوں گی. لوگ بالکل جیسے ہماری سیکریٹریٹ ہے, ہمارا دفتر ہے, وہاں پہ میرا بھی دفتر ہے, وہاں پہ میرے بھی ٹائمنگز ہوں گے, وہاں پہ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں, صبح کو آئیے گا جن دنوں میں وہاں بیٹھتی ہوں. تو دیکھیے میں ایک خاتون ہوں, میرے بچے ہیں, میری بچوں کی ذمہ داری بھی ہے, تو عورتوں کو ان دونوں کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. تو میں اپنے بچوں کو بھی دیکھوں گی, میں اپنے حلقے کو بھی اسی طرح ایک بچے کی طرح ہی دیکھوں گی, اور میں دونوں کو درمیانہ مطلب دونوں کو بالکل ایک جیسا ٹائم دینے کی کوشش کروں گی. ایک بڑے سیاسی خاندان کے خلاف ایک بہت بڑے حلقے میں جا کر پہلی بار انتخابات لڑنا میں سمجھتا ہوں کہ کافی مشکل کام ہے. آپ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ کون سی مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ مجھے تو ان مشکلات کا نہیں پتہ. میرے لیے یہ مشکلات تو نہیں ہیں. جی چیلنجنگ ضرور تھے, ایک بیلنس ضرور ڈھونڈنا تھا, تو وہ ہمیں مل گیا. مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیے اگر انسان کو پتہ ہو کہ اس کی منزل کیا ہے, وہ کس لیے لڑ رہا ہے, تو کوئی چیز مشکل نہیں لگتی. ایک اتنے بڑے سیاسی خاندان کے مقابل جو کہ سید یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم رہے ہیں, آپ وہاں الیکشن لڑ رہی ہیں, تو آپ سمجھتی ہیں کہ کتنا پر امید آپ کو ہونا چاہیے اور کس حد تک آپ پر امید ہیں کہ یہ الیکشن آپ کنٹیسٹ کر پائیں گے اور جیت پائیں گی؟ مجھے تو اس میں پھر بھی کوئی مشکلات نہیں لگتی. بالکل وہ وزیر اعظم رہے ہیں, مگر وزیر اعظم ہونے کے باوجود اگر ان کی کارکردگی دیکھی جائے, انفیکٹ اگر اس زمرے میں دیکھی جائے کہ وہ وزیر اعظم رہے اور وہ ملتان سے تھے, اور آج بھی ملتان اتنا ہی محروم ہے ایک فلائی اوور کے علاوہ, تو اور یہاں کچھ بھی نہیں بنا. کیا یہاں کا سورج کا نظام بن گیا؟ کیا یہاں صاف پانی میسر ہو گیا؟ کہ یہاں کے جو تعلیمی سکولز ہیں, سکولز کا سسٹم ہے, ہیلتھ کا سسٹم ہے, کیا وہ بہتر ہو گیا؟ مجھے تو نہیں لگتا. اور ایک وزیر اعظم بہت طاقتور دفتر ہوتا ہے, وہ تو سب کر سکتا تھا. اچھا, یہ جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا ہے, پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ الیکشن جیت جاتی ہیں تو آپ ان کو حل کروانے کے لیے کچھ کر سکیں گی؟ آیا کہ جو مسائل آج تک حل نہیں ہو سکے ان کو آپ آئندہ ممبر قومی اسمبلی بن کر حل کروائیں گی؟ ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور بالکل میرا فوکس اگر چاہے میں جیتوں یا نہ جیتوں, دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب میں حکومت ہے, اور میں یہی کوشش کروں گی کہ جو میری نظر میں کچھ بہت ضروری ایشوز ہیں, اور میں خواتین کے ایشوز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہوں گی, جہاں پہ جیسے بچوں کے سکول ہو گئے, ایکسیس کا پرابلم ہے جو بچوں کو سکول سے تعلیم سے محروم رکھتا ہے, تو اس کے اوپر میں بالکل کام کرنا چاہتی ہوں. جہاں تک ہمارے بی ایچ یوز کا سوال ہے یا ڈسپینسریز کی اویلیبلٹی ہونے کا سوال ہے, اس پہ بھی ڈاکٹر اختر ہمارے ہی ایم پی اے ہیں, یہیں سے ہیں, وہ سیکنڈری اور پرائمری ہیلتھ کے منسٹر ہیں. میں ان کے ساتھ, ان کو پتہ ہے, میں ان کو بتا چکی ہوں کہ میں ایک لسٹ بنا رہی ہوں, ہم ان کے ساتھ کام کریں گے ان ایریاز پہ. اس کے علاوہ, ان دو چیزوں کے علاوہ, خواتین دستکاری سینٹرز چاہتی ہیں, اور میں اس پہ ایک انیشل پلان چھوٹا سا بنایا ہے. اس پہ میں چاہوں گی کہ اگلے 6 ماہ میں بہت پیش رفت ہو. جہاں تک بڑے بڑے منصوبوں کا سوال ہے, جیسے کہ سورج اور صاف پانی, ان پہ ضرور ہم بات کریں گے, پنجاب حکومت کے ساتھ بات کریں گے, ان کے ساتھ کام بھی کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ اسی آنے والے سال کے اندر ہم کوئی منصوبے بنا سکیں اور ان پر کام کر سکیں. فیملی لائف سے نکل کر آپ پریکٹیکل پولیٹکس میں آ گئی ہیں, تو کیسا لگتا ہے آپ کو کہ اب مصروفیات بڑھ گئی ہیں, تو آپ فیملی کو کیسے دیکھتی ہیں؟ بچے آپ کو مس کرتے ہیں؟ بالکل مس کرتے ہیں, بلکہ میری بیٹی جب اس کو
میں نے بتایا کہ ماما الیکشن لڑنے جا رہی ہیں اور پالیٹکس میں جا رہی ہیں، تو وہ پہلے تو چپ کر گئی، پھر میں وہاں نہیں تھی تو وہ رونے لگی. تو پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو کہتی ہے کہ ماما اس کا یہ مطلب ہے ہم بھی نانا سائیں کی طرح آپ کو ٹی وی پہ صرف دیکھیں گے. آپ کے والد بھی سیاست میں ہیں اور یقیناً آپ کے بچپن سے لے کر اب تک وہ بھی آپ کو کم ٹائم دے پائے ہوں گے. اب آپ عملی سیاست میں قدم رکھ چکی ہیں، تو آپ کے بچے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میرے والد نے اپنی ساری زندگی سیاست کے نام نظر کر دی. انہوں نے ہمیں بھی اتنا ٹائم نہیں دیا جتنا کہ اکثر والد دیا کرتے ہیں. تو میں نے ان کو یہی کہا، جو میں واقعی یقین بھی رکھتی ہوں، کہ ہر کوئی آپ کے نانا سائیں کی طرح نہیں ہوتا. وہ بہت بڑے آدمی ہیں، انہوں نے بہت محنت کی ہے. جی بہت شکریہ مہربانو صاحبہ ساؤتھ ٹوڈے کو وقت دینے کا. ناظرین، آپ نے مہربانو قریشی کی گفتگو سنی. مہربانو قریشی نے ہم سے اپنی فیملی لائف، اپنی تعلیم اور اپنی سیاست میں آغاز، سیاست میں شمولیت، تمام چیزیں ڈسکس کی. حلقے میں جو وہ اس وقت کیمپین کر رہی ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے بتایا. الیکشن کے حوالے سے ہم یہ بتا دیں کہ جیت اپنے وقت پر ہوگی، کس کی ہوتی ہے یہ وقت بتائے گا. اسی کے ساتھ شاہد رانا کو ساؤتھ ٹوڈے کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.